أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. ما قبل درس میں اللہ رب العزت نے دعوی محبت کو، معیار محبت کو اور اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا. آج کے درس میں اللہ رب العزت اسی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کچھ انبیاء کا تذکرہ فرمائیں گے. اب اس محبت کو اللہ نے دنیا میں بانٹنا تھا، لوگوں کے دلوں تک پہنچانا تھا، تو اللہ نے اس کا سلسلہ پھر پیغمبروں سے شروع فرمایا. روئے زمین کے انسانوں کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع فرمایا. جمع فرمانے کے بعد پھر اللہ نے وہاں سے کچھ لوگوں کو چنائی. آج ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو اللہ نے چنے. اور دوسری بات، مائی مریم کا آج مکمل واقعہ آپ کو سنانا ہے. تو جن لوگوں کو اللہ نے چنا ان میں سے سب سے پہلا بندہ جناب آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا، اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو اللہ کی محبت کی طرف بلایا اور کہا میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اس کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنایا. علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی کہ لوگوں میری اطاعت کرو، میری بات مان لو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بیٹے عطا فرمائے تھے. تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 5 بیٹوں سے نوازا تھا، جناب اسحاق، جناب اسماعیل اور جناب مدین اور جناب مدائن اور جناب قیدار. 2 بیٹوں کو اللہ نے نبوت سے نوازا، باقی جو 3 بچے وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، بڑے پارسا لوگ تھے، ان کی بھی اولادیں آگے چلی. پھر اس کے بعد اللہ نے آل عمران کو چنا جی، جہان والوں کے اوپر. اب آل عمران سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آل عمران سے 2 قول انہوں نے بیان فرمائے. بعض مفسر کہتے ہیں کہ آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کی آل و عیال ہیں جی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، عمران بن قیس بن لاوا اور بن یعقوب علیہ السلام. یہ موسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب ہے جی، موسیٰ بن عمران بن قیس بن لاوا بن یعقوب علیہ السلام. تو اللہ نے
ان کو بھی نبوت کے اندر چنا جی۔ اور دوسرا قول جو اکثر مفسرین کا ہے، جو راجح بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں عمران سے مراد مئی مریم کے والد ہیں۔ اب یہ جو مئی مریم کے والد تھے عمران، تو ان کے نام کے بارے میں آتا ہے ان کا نام اپنا عمران تھا، باپ کا نام سامان تھا۔ ان کی ایک بیوی تھی جس کا نام حنہ بنت فاقوس تھا، اور اس کی ایک بہن تھی جس کا نام عشاء بنت فاقوس تھا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کیا تھی جی؟ بیوی تھی۔ تو یہاں سے جو اکثر مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ مئی مریم ہے جی، کیونکہ آگے تذکرہ مئی مریم کا آ رہا ہے، تو یہاں سے پھر مراد بھی کون ہو سکتی ہے جی؟ مئی مریم کے والد عمران تھے۔ یہ عمران وہ بندہ ہے جو بیت المقدس کے اندر امام تھے، خطیب تھے، جو وہاں پر امامت کروایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے اللہ کی دین کی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جی جس کا نام ہارون تھا، بڑا اللہ والا تھا وہ بھی۔ یہاں یہ عمران خود بھی نیک پارسا بندہ تھا، اور ان کی جو سالی تھی عشاء بنت فاقوس، وہ بھی اللہ کی نیک ولیہ تھی، اور اس کا جو خامن تھا یعنی کہ حضرت عمران رحمہ اللہ کا جو سانڈو تھا حضرت زکریا علیہ السلام، وہ بھی اللہ والے تھے، وقت کا پیغمبر تھا جی۔ اور اسی طرح بیوی تھی، وہ بھی پرسا تھی۔ تو ظاہر بات ہے جب ماں باپ پرسا ہوں، پورا کنبہ قبیلہ پرسا ہوں، تو پھر اللہ اولاد بھی کیا کرتا ہے جی؟ پرسا دیتا ہے جی، نیک دیتا ہے۔ تو عمران کا جو بیٹا تھا وہ اس کا نام ہارون تھا جی۔ یہ ہارون یہ بچہ بڑا نیک تھا جی۔ ظاہر بات ہے باپ مسجد کا خادم تھا جی، مسجد کا امام تھا، تو ماں کو بھی یہ چاہت تھی، باپ کو بھی چاہت تھی اب ہمارے بعد ہمارا ایک جانشین ہے جو کیا کرے گا جی؟ ہماری اس مسند کو سنبھالے گا اور بیت المقدس کی کیا کرے گا جی؟ خدمت کرے گا۔ خدا کی شان تقدیر میں کچھ لگا تھا، ماں باپ نے کچھ سوچا ہوگا جی، اللہ نے اس کو موت دے دی، اس کے اجل پوری ہوگی اور فوت ہو گیا جی۔ اب یہ ماں باپ کو ویسے بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن جو بیوی تھی اس کو سب سے زیادہ دکھ یہ ہوا کہ خاوند مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا، تو اب ہمارا تو کوئی بچہ نہیں ہے، تو اب کون خدمت کرے گا؟ قرآن کہتا ہے بڑی حسرت بری نگاہ سے اس نے کہا ہائے اب ہو کیا گیا۔ خدا کی شان کچھ عرصے کے بعد اس مائی حنہ کو دوبارہ حمل کی امید لگی کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے جی۔ تو اب اس نے نظر مان لی، مولا میری جو بھی اولاد ہوگی، چاہے بچی ہے یا بچہ ہے، میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اس کو نظر مانتی ہوں تیری عبادت کے لیے، تیری گھر کو عبادت کرنے کے لیے۔ خدا کی شان اللہ نے جب مائی حنہ کو بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ نہیں تھا بلکہ کیا تھی جی؟ بچی تھی۔ اب اس بچی کے جو نقش و نگار تھے یا اس کی فضیلتیں تھیں تو یہ اللہ کو پتہ تھا، تو مائی صاحبہ کو تو پتہ نہیں تھا۔ تو مائی صاحبہ نے جب وہ بچی جننے کے بعد دیکھا تو وہ بچی ہے، تو کہنے لگی مولا میں نے تو نظر مانی تھی، دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ مجھے بچہ دے گا، مسجد کی خدمت کرے گا، یہ تو بچی نکل آئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تجھے کیا پتہ جو ہم نے تمہیں دیا یہ وقت کی کتنی ولیہ ہوگی اور یہ کس کی ماں بنے گی۔ خیر اب جب یہ بچی پیدا ہوئی تو نظر مانی تھی، اس شریعت کے اندر یہ والی نظر ماننا جائز تھا جی۔ ہماری شریعت کے اندر بھی ایسی نظر ماننا کہ جس کے اب بندہ خود مالک نہ ہو، جس چیز کا بندہ خود مالک نہ ہو تو وہ نظر تام نہیں ہوتی، وہ مکمل نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی بندہ یوں نظر مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا، میں حاجی صاحب کی بکری کو ذبح کر دوں گا جی، یہ نظر نہیں ہوتی۔ اپنی ملکیت کے اوپر کوئی بندہ نظر مانتا ہے تو یہ کیا ہے جی؟ جائز ہے۔ خیر وہ اس نے نظر مانی تھی، تو نظر ماننے کے بعد پتہ چلا تو بچی نکل آئی ہے، تو نظر کے مطابق وہ بچی اٹھا کر بیت المقدس کے اندر جو مسجد اقصی تھی وہاں کے لوگوں کے پاس لے کر گئی تھی۔ اب وہ مسجد تھی جی، اس مسجد کے اندر ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی، اس کمیٹی کے اندر 29 آدمی تھے جی۔ 29 آدمیوں میں ایک بندہ وہ بھی تھا جو حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ حضرت زکریا بھی اس کمیٹی کے کیا تھے جی؟ ممبر تھے جی۔ تو ظاہر بات ہے کمیٹی کے ممبروں کے اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، کسی کی ڈپٹی تھی پانی لانے کی، کسی کی مسجد کی چٹائیاں بچھانے کی، کسی کی صفائی کرنے کی، کسی کی روشنی جلانے کی۔ خیر اس کمیٹی کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ تو مائی حنہ نے اپنا سارا واقعہ سنایا، کہا میں نے یہ نظر مانی تھی، اللہ نے مجھے بچی دی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جی کمیٹی کے لوگ تھے، ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے جی کہ استاد جی کی بیٹی ہے، استاد جی کا بچہ ہے، اس کے ساتھ میں پیار محبت کروں جی۔ تو ہر بندہ
اس کش میں لگا رہا اور ڈٹ گیا کہ ایک کہنے لگا استاد جی کی بیٹی کو میں سنبھالوں گا، دوسرا کہنے لگا میں سنبھالوں گا، تیسرا کہنے لگا میں سنبھالوں گا۔ 29 کے 29 آدمی ڈٹ گئے کہ بھائی بچی ہم لیں گے، ہم اس کی خدمت کریں گے جی۔ تو سب نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ قرعہ ڈالتے ہیں جی۔ قرعہ ڈالنا اس شریعت میں بھی جائز تھا، ہماری شریعت میں بھی جائز ہے، لیکن ہماری شریعت کے اندر شرط یہ ہے کہ تمام حصے داروں کا حصہ کیا ہو جی، برابر ہو۔ جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں نا جی، 60 ڈیریاں ہوتی ہیں، پھر گوشت تقسیم کرتے ہر ڈیری لگاتے ہیں، تول مول کر برابر کرتے ہیں، اس کے بعد ہم قرعہ ڈالتے ہیں جی، یہ فلاں صاحب کا ہے، یہ فلاں صاحب کا ہے، یہ فلاں صاحب کا فلاں، پھر اس کو قرعے کو ہم گوشت کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح رکھنا کیا ہے جی، جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ حصے برابر ہوں جی۔ تو صاحب نے کہا اس طرح کرتے ہیں، قرعہ ڈالتے ہیں جی۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، تفسیروں میں بھی آتا ہے، قریب اردن کی نہر تھی کہ اس طرح کرتے ہیں، وہاں پر جا کر ہم قرعہ ڈالتے ہیں۔ تو طے یہ ہوا کہ ہر بندہ جو اپنی قلم سے جو خط و کتابت کرتا ہے، جو کھاتا لکھتا ہے، وہ اپنی قلم لے کر وہاں پر چلا جائے اور اپنی قلم کو دریا کے اندر ڈالے، اور جس کی قلم دریا بہا کر ساتھ لے کر نہ گیا، اور بخاری کی روایت کے مطابق یوں بھی آتا ہے کہ جس کی قلم الٹی سمت چلنے لگی، مثلا پانی ادھر جا رہا ہے اور قلم حکم خدا سے ادھر جا رہی ہے، یا یہ ہے کہ قلم ڈالنا ہے بیچ میں اور قلم وہیں پہ رکی رہے اور پانی چلتا رہے، جس کا قلم رک گیا یا جس کا قلم الٹی سمت چل گیا بچی اس کو ملے گی۔ سب نے قلمیں ڈالی، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی قلم ڈالی، اور خدا کی شان سب کی قلمیں بہ کر چلی گئیں، اور زکریا علیہ السلام کا قلم وہیں پہ رکا رہا، یا یہ ایک الٹی سمت چلنے لگ گیا۔ مائی مریم حضرت زکریا علیہ السلام کے پرورش میں آئی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کرنی شروع کر دی۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے جس طرح کہ عام طور پر بچہ 15 دنوں میں بڑھتا ہے نا جی، تو مائی مریم 1 دن میں بڑھتی تھی، اور جس طرح ایک عام بچہ مہینے کے اعتبار سے وہ کیا کرتا ہے جتنا بڑھتا ہے، تو مائی مریم 2 دنوں میں اتنی بڑھتی تھی، یعنی کہ آنن فانن وہ جوانی کو جا رہی تھی۔ اور زکریا علیہ السلام نے اب ظاہر بات ہے پرورش کرنی تھی، دودھ کا جو مسئلہ تھا سارا انتظام تھا، تو مسجد کے ساتھ ہی وہ ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اور جس کے اوپر ایک چبوترا تھا، جالی دار چبوترا بنا ہوا تھا، اور زکریا علیہ السلام اس کمرے کے اندر مائی مریم کو رکھتے اور باہر سے تالا لگا لیتے، کہیں جانا ہوتا۔ خیر جب واپس آتے تو ہر طرح کے میوجات دیکھتے، یہ کیا معاملہ ہو گیا جی۔ اب یہ مائی مریم چونکہ کیا تھی جی، اللہ کی ولیہ بھی تھی جی، اور ولی کے ہاتھ پر پھر کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں جی۔ اب ہر دن آتے دیکھتے دروازے کو میں نے بند کیا ہوا ہے، اور اندر کیا ہے جی، بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے پھل پڑے ہوئے ہیں۔ ہر دن آتے دیکھتے، ہر دن آتے، ایک دن آئے اور پوچھا، کہا مریم یہ انا لک ھذا، یہ پھل کدھر سے آ جاتے ہیں؟ میں باہر سے تالا لگاتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بے موسم پھل ہیں، یہ گرمیوں کے پھل تمہیں سردیوں میں مل رہے ہیں، سردیوں کے پھل تمہیں گرمیوں میں مل رہے ہیں۔ مائی مریم نے کہا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے جی، اللہ کی طرف سے۔ اب یہ یہاں پر مائی مریم نے یہ جب کہا نا، ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے کیا کرتا ہے جی، رزق دیتے ہیں۔ یہ مختصر سا واقعہ تھا۔ اب جب مائی مریم نے یہ کہا نا کہ قالت ہوا من عند اللہ، اب آگے فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی ایک چاہت پیدا ہوگی، وہ واقعہ کل بیان کریں گے جی، آج کا واقعہ یہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے چنا ہے آدم علیہ السلام کو، ونوحا نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، وآل عمران اور عمران رحمہ اللہ کی اولاد کو، علی العالمین جہان والوں کے اوپر، ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے بعض کی اولادیں ہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ سنتے بھی ہے اور جانتے بھی ہے۔ اذ قالت امرأۃ، جب کہا عمران کی بیوی نے، رب مولا انی نظر تو، میں نے نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، تیری عبادت کے لیے، ما فی بطنی، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے، محررن، سب سے آزاد کر کے تیری عبادت کے لیے، فتقبل منی، مولا اس کو کیا کرن، قبول کرن، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جو بات میں نے کی ہے، جو دعا میں نے مانگی ہے، تو اس کو بھی سنتا ہے، العلیم، جو میری نیت ہے تو اس کو بھی جانتا ہے۔ فلما وضعتا، جب مائی حنا نے اس
بچی کو جنا بچی کو جنا۔ قالت کہنے لگی رب مولا انی وضعتها انثى میں نے اس کو جنا ہے بچی، واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ خوب جانتا ہے بما وضعت اس نے کیا جنا ہے، مائی مریم کے بارے میں اللہ خوب جانتا تھا یہ بڑی ہو کر کیا بنے گی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ایسا نہیں ہوا جو وہ چاہتے تھے، جو انہوں نے چاہا ایسا نہیں ہوا، اللہ نے بچی عطا فرما دی۔ وَإِنِّي اور بے شک سَمَّيْتُهَا مریم مولا میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے جی، عبرانی زبان میں کہتے ہیں عبادت کرنے والی عورت کو، تو فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مولا میں نے اس کا نام رکھا ہے عبادت کرنے والی۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا اور بے شک ہمیں اس کو پناہ میں دیتی ہوں آپ کے، وَذُرِّيَّتَهَا اور مولا اس کی اولاد کو بھی میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ شیطان مردود سے۔ دیکھ یہ التجائیں چل رہی ہیں۔ فَتَقَبَّلَهَا اللہ نے اس کے اس اخلاص کو قبول فرمایا، اس کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اس کی التجاؤں کو قبول فرمایا، بِقَبُولٍ حَسَنٍ بڑے ہی اچھے طریقے سے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا اللہ نے مائی مریم کی پرورش کی، پرورش کرنا حسناً بڑے عمدہ طریقے سے۔ وَكَفَّلَهَا زکریا اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی ضمانت اٹھائی، اس کی سرپرستی کی۔ کلما دخل علیہا جب کبھی بھی زکریہ علیہ السلام آتے مائی مریم کے پاس، محراب کے اندر، وجد عندها رزقا پاتے اس کے پاس بے موسم پھل، طرح طرح کے پھل۔ قال یا مریم حضرت زکریہ نے فرمایا یا مریم اوے مریم انا لک ھذا یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں، دروازے تو بند ہوتے ہیں۔ قالت جواب دیا ہوا من عند اللہ یہ سارے کے سارے پھل اللہ کی جانب سے آتے ہیں، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔